بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ ضرورت کے موقع پر بھی روک کر رکھنے والے کے مال کی ہلاکت عطا فرما۔ ناظرین، اس حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے اندر ہونے والی غیبی واقعات میں سے صرف ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہر دن کی صبح کو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور 2 باتیں کہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ 2 دعائیں کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اللہ، جو شخص تیرے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے تم اسے اس کا بدلہ عطا فرما۔ جبکہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، جو شخص ضرورت کے موقع پر بھی مال خرچ کرنے سے گریزاں ہے اور دخل سے کام لے رہا ہے تو اس کے مال کو تلف کر دے۔ حدیث شریف کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے ان 2 فرشتوں کے دن میں صرف یہی ڈیوٹی ہے جسے وہ پوری پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور سمجھ میں آتا ہے کہ انعامات کا یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس واقعہ کو نہ ماننے یا اس سے انکار کی کوئی معقول وجہ ہمارے پاس نہیں، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ ہمارے انکار کی بنیاد پر اس کائنات کے نظام میں نہ تو کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ علامت بند ہو سکتے ہیں۔ ان آوازوں کا سننا اگر ہمارے مفاد میں ہوتا یا ہم ان کے سننے کی استطاعت رکھتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور سنوا دیتا۔ محترم ناظرین، اب ہم ان اعلانات کی معنیت پر غور کرتے ہیں۔ فرشتہ جس شخص کو بدلہ دینے جانے کی دعا کرتا ہے وہ حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق منفق ہے۔ منفق کا لفظ انفاق سے نکلا ہے، جس کا شرعی اسلام مفہوم یوں ہے، طیب اور حلال مال کو نیکی کے راہ پر اور مباح امور میں صرف کرنا۔ اس مفہوم کے اعتبار سے منفق وہ شخص ہے جو اپنے طیب اور حلال مال سے اللہ کے حکم کے مطابق طاعت اور نیکی کے راہ میں خرچ کرے۔ قرآن حکیم میں اس عمل کو متقین اور مومنین کی اعلیٰ صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 134 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں رحمان کے بندے کی تعریف کی ہے۔ زمین میں یوں ارشاد ہوا ہے، اور وہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ کر بیٹھیں یا اپنے حق میں ظلم کریں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اور کون بخشنے والا ہے، اور اپنے کیے پر وہ اڑے نہیں، اور وہ جانتے ہیں۔ یہ بات 1-2 آیات پر محصر نہیں بلکہ 20 آیات میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس کی توصیف بھی کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے ضروریت مندوں محتاجوں اور مفلسوں کی ضروریات کا صدر باب ہوتا ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان کے فاصلے کم ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے شخص کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اس پس منظر میں فرشتوں کی نمائندگی کے لیے ہر صبح کو ایک فرشتہ اترتا ہے اور اس خوش قسمت انسان کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص تیرے دیے ہوئے مال سے مستحق لوگوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے تو اپنی مہربانی سے اس کے بدلے میں اسے اور مال عطا کر کہ اسے کمی کا احساس نہ ہو، اور وہ یوں ہی اس کار خیر میں آگے بڑھتا رہے۔ یہ دعا دراصل اس کی فیاضی اور سخاوت کی قدردانی کے طور پر ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کے دیے مال کو روک کر بیٹھ گیا اور اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ اشد ضرورت کے وقت بھی اپنی تجوری کو کھول کر ضرورت مندوں کا حق ادا کرے، بلکہ اسے سنبھال کر رکھتا چلا جا رہا ہے اور اپنا مال سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ مال یوں ہی سدا رہے گا اور کبھی زوال پذیر نہ ہوگا، وہ بھلا اس دعا کو کس طرح مستقرار پا سکتا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرا فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص اس قدر خود غرض بن کر رہ گیا ہے کہ اپنے مال کو ہوا تک نہیں لگنے دیتا، اس کے لیے بھی تو اس کے مال کو بے مصرف کر دے۔ یہ بد دعا بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ اس بد دعا کی وجہ سے اس کے مال میں بے برکتی در آتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مال مباح امور میں خرچ ہونے کی بجائے فضول اور بے مصروف کاموں میں اڑنے لگتا ہے۔ اگر ہم گرد پیش میں نظر ڈالیں تو فرشتوں کی دعا اور بد دعا دونوں کا ساتھ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک میں ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے ہر دن کا آغاز فرشتے کی دعا کے تحت کرتے ہیں،
اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے ہر صبح فرشتے کی بددعا کے زیر اثر اٹھتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔